سیٹھی صاحب، یہ جو پاکستانی مطلب پرائم منسٹر وغیرہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اسی خوشی میں شاید یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ یہی چیز وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ مطلب جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو تقریباً ویک میں ایک دو بار وہ ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا وہ لیڈر بہت اچھے ہیں اور پاکستانی قوم بہت اچھی ہے اور وہ چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں اور ان کی آرمی چیف بہت اچھے ہیں، مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا تو مطلب جو پرانا ایک اتحادی ہے انڈیا میں، تو اس کو چھوڑ کے تمہاری سائڈ پہ ہوا ہوں، تو اب تم یہ اچھے بچے بنو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اس طرح شاید کوئی کشمیر میں بھی ان سے سمجھوتا کروا دے۔ دیکھیے، آپ صحیح سوچ کی طرف چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کیوں ہمیں اس قسم کی رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جب کہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کہہ رہا تھا پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراسنگ کی ہے، ہم سے 20-30 ارب ڈالر لے لیے پچھلے 10-15 سالوں میں، اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا، ڈبل کراس کرتا رہا، اسے ہم بالکل اس پہ اعتماد نہیں۔ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ کو آسمان پہ لے جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ تو آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے، مگر میں تھوڑا اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پہلی دفعہ اگلے 10-20 سال جو ہے اس کے اندر ایک نئی ڈیمانڈ ہو رہی۔ ایک نئی ڈیمانڈ ہے ریئر ارتھ منرلز کی، اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں سب سے زیادہ چائنا میں ہیں، اور کچھ افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور امریکہ کی اپنی سپلائی جو ہے وہ کم ہے، انہیں بہت سخت ضرورت ہے ریئر ارتھ منرلز کی فار ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ اور کیونکہ اب وہ نئے میٹلز اور نئے ریسورسز کی ضرورت ہے، وہ تیل کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اچھا، اس سلسلے میں پاکستان نے آپ نے دیکھا کتنی جلدی نئے قانون بنانے شروع کر دیے، اور کتنی جلدی فورن کمپنیز کو انٹرسٹ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے بھی انٹرسٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹیمیٹ یہ لگایا جاتا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز، بلین نہیں، 1 ٹریلین جو ہے وہ 1,000 بلین کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے ریئر ارتھ منرلز ہیں پاکستان کے اندر، بیسکلی ان کے پی پروونس اینڈ ان بلوچستان پروونس۔ تو اسی لیے اتنی جلدی وہ قانون بھی پاس کرنا پڑا اینڈ سو آن۔ تو ایک تو یہ نیا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے امریکہ کا اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کا، ایک پرسنل انٹرسٹ، ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ۔ دوسری بات یہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ جغرافی آپ بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اس جگہ پہ جہاں آپ کی جیوگرافیکل پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے آگے کے لیے، ایران، افغانستان، چائنا، ٹھیک، اینڈ سینٹرل ایشیا اور انڈیا۔ تو آئی تھنک امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے دس ریجن بہت زیادہ ہو گیا، اب وہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، ٹیکٹیکل انٹرسٹ نہیں رہا۔ تو دیٹ از دا سیکنڈ ریزن کہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ڈیولپمنٹس آگے جو ہوں گی ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اور تیسری چیز، میں آپ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جو بات ہوئی ہے یہی ہوئی ہوگی، اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھیے آگے جا کے میں نے سیٹلمنٹ کروانی ہے مڈل ایسٹ کی، میں نے ابراہیم اکارڈ جو ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے ایجنڈے کے اوپر، یہ ہونے والا تھا مگر گڑبڑ ہو گئی، نہیں ہوئے، اب ہم نے کرنا ہے۔ ابراہیم اکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، ڈپلومیٹک ریلیشنز اس کے ساتھ کھول دے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کہ جی اسرائیل لیگل اینٹی ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے 4 ممالک کو تیار کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب انہوں نے سب کو تیار کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک ہماری طرف سے یہ جواب دیا ہوگا کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا، اگر باقی سب لوگ مسلمان ممالک تیار ہیں یہ کرنے کے لیے، تو پھر ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہ تیار ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے، ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے کب سے کہتے تھے
کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ انڈیا اور اسرائیل کی لنک جو ہے اس کو کمزور کیا جائے، ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو بڑے لوگ ہیں یہاں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسرائیل کی ریکگنیشن ہو جاتی ہے اور سعودی عربیہ کر لیتا ہے تو ہم پھر ان کے ساتھ مل کے ہم بھی پھر کھڑے ہو جائیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر جن کے یہ پرابلمز ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر واٹ از دا پرابلم ود اس. اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حماس کو بھی تیار کر لینا ہے اور حزب اللہ کو بھی تیار کر لینا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ حماس، حزب اللہ وغیرہ دے آل گیٹ the resources from some of these countries, especially Iran. اب ایران مانے یا نہ مانے، اگر باقی سارا ملک جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کس کھاتے میں کھڑے ہیں؟ پیلسٹائن آپ کا تو کشمیر کا ایشو ہے، پیلسٹائن کا تو نہیں ہے. پیلسٹائن کا تو مسلمانوں کا ایشو بھی نہیں ہے وہ، بیکاز پیلسٹائن از ناٹ اونلی اباؤٹ مسلمس، وہاں کرسچنس بھی ہیں ان پیلسٹائن اینڈ سو آن. تو وہ تو بنا مسلمانوں کا ہے، بیکاز وہ ساری جو ریاستیں اسرائیل کے ارد گرد دیر آل مسلم اسٹیٹس، اس لیے اس کو مسلم ایشو بنایا جاتا ہے. ایکچولی اٹس ناٹ اے مسلم ایشو، بٹ اینی وے. تو اب یہ ہے کہ آئی تھنک یہ کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم وی ول فال ان لائن ود دی ادر مسلم کنٹریز. آپ ان کو منا لیں، ہمارا ایشو نہیں. تو آئی تھنک اس قسم کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہی اگر اس نے کر لیا، اسرائیل کی ریکگنیشن کر لی، تو آپ دیکھیے گا یہی ملک جو ہیں جو کہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے اندر یہ نوبل پرائز والی ملک بھی ہے جی، تو وہی اٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز دے دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جاتے باقی مسلم ممالک تیار ہو جائیں گے اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے، اور اگر جیسے وہ ہوگا تو آپ بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز بھی مل جائے گا. اور آپ کا خیال ہے، امید ہے کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کریں گے یار ساڈا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دے، اور کچھ نہیں تو مشرف والا فارمولہ ہی واپس لے آؤ تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو، ہم بھی اپنے عوام کی طرف توجہ دے سکیں انسٹیڈ آف ڈیفینس اینڈ آرمامنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی لیے ندیم ملک صاحب کے شو میں خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اس پہ برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. جب ان سے سوال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی جس پہ پاکستان نے یہ کہا ہوگا. اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے کراچی سے، لیکن شامل کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جو بات ہو رہی تھی مڈل ایسٹ اور امریکہ کی پالیسی اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے، اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن علی کراچی سے جاننا چاہ رہے ہیں. سر صاحب، مشرق وسطی میں اور کچھ عرب کنٹریز یا پھر کہہ لیں کہ مسلمان کنٹریز میں جس نے نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی، کسی کے سائنسدان مارے گئے تو کسی کی نیوکلیر انسٹالیشنز پر حملہ ہو گیا، اور کسی کو حملے کی دھمکیاں دے کر کچھ نہ کچھ کہہ کے کسی مسلم کنٹری کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیا گیا. پاکستان کے سامنے بھی یہی سب سے بڑا چیلنج تھا. پاکستان کے کوئی بھی ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ آج تک مارا نہیں گیا، یا پھر پاکستان کی کسی بھی ایک بھی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا، جبکہ ہمارے پڑوس میں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے انڈیا، اور دوسرا ہمارا دشمن اسرائیل تھا. دونوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک بھی پاکستان کی نیوکلیر سائٹ یا پھر کسی نیوکلیر سائنسدان کو نقصان نہیں پہنچا. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ آئی ایس آئی کو دیں گے؟ پاکستان کا ایسا کون سا سسٹم ہے جو اتنا زیادہ اپنی ان نیوکلیر انسٹالیشنز کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ آج تک اس میں کوئی بھی لوپ ہول نہیں ہے؟ آپ اس کا کتنا کریڈٹ دیں گے پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اس کی حفاظت؟ ان کو پاکستان کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے بچاتا ہے کہ آج تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا؟ یہ سیاست ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. مگر یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی. کوشش سیاسی طور پہ کی گئی ہے، ملٹریلی کوئی کوشش نہیں کی گئی. ملٹریلی کبھی بھی آپ کو تھریٹ نہیں تھی. تھریٹ ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں نا کس نے بچایا. There was never a military threat. اچھا اب آئیے کیا سیاست کیا تھی؟ سیاست یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ فنڈنگ بھی ہے، وہ بھی کسی مسلم ممالک سے پیسے بھی آئے تھے کہ آپ کیک اسٹارٹ دس پروگرام. اچھا اب اس وقت اس کا ایک سیاسی لیٹ سے سگنلنگ تھی، وہ تھی اسلامک بام. اسلامک دنیا میں نیوکلیر ویپنز کسی کے پاس نہیں تھے. کرسچنس کے پاس تھے، جوز کے پاس تھے، کمیونسٹ کے پاس تھے. نیوٹرل والے لوگ جو تھے انڈیا ٹائپ، انہوں نے بھی شروع کر دی تھی اپنے پروگرام. تو ایک اسلامک ملک میں کسی میں نہیں تھا. تو سویلائزیشنز کے اندر ہندو سویلائزیشن نے بھی لے لیا بام، جوز نے لے لیا، کرسچنز نے لے لیا، کمیونسٹ ایتھیسٹ نے لے لیا. تو یہ ایک سوچ تھی کہ ایک اسلامک بلاک بھی بننا چاہیے.
اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک 1974 میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اسلامک سمٹ کی تھی، جہاں سب دنیا کے سب اسلامک لیڈرز کو بلایا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں تھی کہ توجہ آن نیوکلیر ڈیولپمنٹ تھی. اچھا، اب ہوا یہ کہ پروگرام تو شروع کر دیا آپ نے، پیسفل پروگرام، مگر 1980s کے اندر اس پروگرام کو آپ نے تھوڑی اس میں پھرتی آئی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا، وہ اس لیے کیونکہ جنرل صاحب نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو خفیہ رکھا، اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تو پیسفل نیوکلیر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا بم بنانے کا. بیکاز انہوں نے دیکھا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ اچھا تم اسلامک بم بنانا چاہتے ہو، اچھا تم اسلامک بلاک بنانا چاہتے ہو. تو اس بھٹو صاحب فارغ ہو گئے. اور ضیاء الحق صاحب، یہ وہی ضیاء الحق صاحب ہیں جو جب یہ بریگیڈیئر تھے جارڈن کے اندر، ہماری ایک کنٹینجنٹ فوج کی گئی ہوئی تھی، جب وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے بٹوین دا پیلسٹینینز، PLO اینڈ سم ادر پیلسٹینین آرگنائزیشنز، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو کنٹینجنٹ تھی اس کو استعمال کیا گیا ٹو ڈرائیو دی PLFP تھے، پاپولر لبریشن فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، ان کو دھکیلا گیا بیک انٹو آؤٹ آف پیلسٹائن اینڈ جارڈن. تو اس لیے جنرل ضیاء بیکیم این امریکن ایلائی. افغانستان کے اندر امریکہ کو سخت ضرورت تھی اگینسٹ سوویت یونین. آپ نے سارا کچھ امریکہ کو حوالے کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آئیے آپ روس کے ساتھ لڑتے ہیں. اس لیے امریکہ نے آپ کے نیوکلیر پروگرام کی طرف توجہ نہیں دی. انہیں پتا تھا کہ اگر یہاں ہم نے پاکستان کو روکنے کی کوشش کی تو پاکستان سپورٹ نہیں کرے گا ہمارا جو ہے فرنٹ جو ہم نے امریکہ روس کے خلاف جو کھولنا ہے.